نثر کو ایک طرح سے پہچان دلانے والی شخصیت جنہوں نے خطاب کو بھی ایک رنگ عطا فرمایا ہے. میری مراد ہے ڈاکٹر فاطمہ پروین صاحبہ سے جو ہماری مہمان خصوصی ہیں, ان سے میرے التماس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہنشین پر موجود ہندوستان کی کہکشاں اور ہال میں موجود سرپرستان اردو, آپ سب کی خدمت میں اپنا سلام عرض کرتی ہوں. السلام علیکم. بات چل رہی ہے شبینہ کی. شبینہ شب, شب اندھیرا, رات, رات جس کے تعلق سے خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے, رات میں تلاوت کر جتنی تجھ سے ممکن ہو سکے, عبادت کر اتنی جتنا تیرا جسم متحمل ہو سکے. یہ تلاوت اور عبادت کس لیے؟ خالق مطلق کو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے. چلیے ایک بات ہو گئی, شب کی ایک اور خصوصیت بھی سن لیجئے. اندھیرا کیا دیتا ہے؟ تھکے ہوئے جسم کو تسکین, پژمردہ ذہن کو تازہ دم کرتا ہے, انسانی جسم کو پھر سے آمادہ کار کرتا ہے. یعنی شب نہ ہو, شبینہ نہ ہو تو انسان کارآمد نہ رہے. کون سا کام؟ وہ کام جس کے لیے وہ بھیجا گیا ہے. کس لیے بھیجا گیا ہے؟ بھیجا گیا ہے زندگی جینے کے لیے. لیکن جب جینے میں, زندگی گزارنے میں, زندگی بسر کرنے میں اس سے لغزشیں سرزد ہوتی ہیں, اس کی عادات و اطوار میں ایک قسم کی کمی یا خامی ڈرانے لگتی ہے, تو اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے کہ بھئی تم نے جس راستے کو اپنایا ہے وہ راستہ بدلنا ہے. اس کام کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, مکمل ضابطۂ حیات بھیجا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1400 برس میں ہم نے نہ تو تعلیم یاد رکھی اور نہ ہی اصول و قوانین کو برتا. اب ان اصول و قوانین کی طرف ہمیں متوجہ کرے تو کون کرے؟ یہ کام ان لوگوں نے سنبھال لیا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبری کرتے ہیں. علم و ادب, شعر و ادب ہمیشہ سے پیغمبری کے ہم مرتبہ سمجھے گئے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو شب کی, شبینہ کی خصوصیات, آپ لوگ شبینہ ایک اور طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان میں شبینہ کرتے ہوئے لوگ کلام پاک کو ختم کرتے ہیں. کیوں ختم کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پھر سے لے جانا چاہتے ہیں ان اصولوں کی طرف, ان ضابطۂ حیات کی طرف, ان احکامات کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہم پھر سے شبینہ کرتے ہیں. تو شبینہ نے اپنے نام کا استعمال کس خوبصورت طریقے سے کیا ہے کہ انہوں نے قلم کے توسط سے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے. اور دیکھیے آپ کہ والدین نے نام رکھتے وقت سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح سے اپنے نام کی لاج رکھیں گے, لیکن انہوں نے نہ صرف اپنے نام کی لاج رکھی بلکہ آپ سب سے پہلے سن چکے ہیں فراز نے جو خوبصورت سرورق بنایا ہے, اس نے اعتراف کیا ہے کہ ان اصولوں کو شبینہ نے اپنی زندگی میں بھی برتا ہے. اب آپ
بہت کچھ افسانوں کے بارے میں یہاں سن چکے ہیں، میں ارادہ نہیں کروں گی اور صرف 2-3 افسانوں کے تعلق سے کچھ بات کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گی کہ سب سے پہلی بات تو یہ، جیسا کہ اسلم بھائی نے بتایا کہ شبینہ نے ایک نیا طرز اختیار کرتے ہوئے قاری کو افسانہ پڑھنے کا سلیقہ بھی سکھانے کی کوشش کی اور مختلف قلمکاروں سے اپنے افسانوں پر ان کی آراء بھی جمع کی۔ یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے اپنی کتاب میں برتا، لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں ایسی رہتی ہیں جو رہ جاتی ہیں۔ جیسے سب نے تو یہ کہا کہ شبینہ نے سماجی موضوعات پر لکھا، اصلاحی موضوعات کو اپنایا، معاشرے کی اصلاح کی طرف کوشش کی، اور یہ کسی نے نہیں بتایا کہ عام طور پر صرف مسائل کی طرف اشارہ نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ مسائل کا حل بھی اس کتاب کے افسانوں میں موجود ہے، اور یہ جو حل ہے وہ آج کے حالات سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ ایک افسانہ جو ان کا ہے 25ویں سالگرہ، اس میں انہوں نے ایک ایسی خاتون کو پیش کیا ہے جس کی شادی ہوتی ہے، ایک لڑکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا طلاق ہو جاتا ہے۔ لڑکی باپ کے پاس رہ جاتی ہے اور ماں کی دوسری شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ مذہب کے اعتبار سے صحیح چیز ہے، ہو گئی، لیکن اس کا نفسیاتی اثر ماں اور بیٹی پر کیسے پڑا، اس کو شبینہ نے پیش کیا ہے کہ اس خاتون شمع کی جب دوسری شادی ہو جاتی ہے، 25 سال گزر جاتے ہیں اور 25 سالہ جشن کی تیاری ہوتی ہے، اس وقت دل میں ایک فون آتا ہے اور فون پر ایک آواز آتی ہے، ماں۔ شدت جذبات سے لڑکی آگے کچھ اور کہہ نہیں پاتی اور فون ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک لفظ شمع کی تمام خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ اس ماضی میں پہنچ جاتی ہے جس کو اس نے پچھلے 25 سال سے یا تو بھلا رکھا تھا یا اپنے سینے میں آتش فشاں کی طرح چھپا رکھا تھا۔ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور لاوا اس کا نکل کر باہر آ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو حالات ہیں وہ عام حالات ہیں، لیکن یہاں اس کا حل شبینہ نے یہ بتایا ہے کہ اس کا لڑکا سمیر نکلتا ہے، اپنی نانی سے ساری باتیں معلوم کرتا ہے، ماں کو ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں اور وہ حقیقی ڈاکٹر کی تلاش میں نکلتا ہے اور اپنی بڑی بہن جویا کے پاس پہنچ کر اس سے گزارش کرتا ہے کہ ماں کے پاس چلیے تاکہ وہ ماں جس نے آپ کی محبت کو اپنے دل میں چھپائے رکھا تھا وہ ایک بار پھر بستر سے کھڑی ہو سکے۔ یہ جو مسئلے کا حل ہے، دیکھیے آپ، وہ لڑکی چونکہ اس نے ماں کو مخاطب کیا تھا، وہ بھی محبت کی متلاشی تھی ماں کی، وہ اپنے بھائی سمی کے ساتھ آتی ہے اور شمع کے اس وقت جو شوہر ہیں وہ بھی خندہ پیشانی سے اپنی بیوی کی پہلی اولاد کو سینے سے لگا لیتی ہیں۔ تو یہاں جو ہے، یہاں نہ تو عورت کو مظلوم بتایا گیا ہے، نہ تو ظالم بتایا گیا ہے شوہر کو، ایک شوہر نے ستایا تھا، دوسرے شوہر نے اسے وہ سب کچھ دے دیا، تو اس طریقے سے ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش شبینہ کے پاس نظر آتی ہے جو لائق تقلید بھی ہے، لائق تحسین بھی ہے اور معاشرے کے لیے، سننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے ایک ایسا راستہ ہے جو آج کے پرآشوب زمانے میں جبکہ کبھی کسی کی غلطی سے کبھی کسی کی غلطی سے خاندان بکھر رہے ہیں، تو اس میں تختہ مشق بننے والی عورت کی جو نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں اس کی طرف بھی کوئی متوجہ ہو اور دیکھے کہ ایک عورت جب ایک بار ماں بن جاتی ہے تو اپنے لخت جگر سے کس طرح جڑ جاتی ہے۔ یہ شبینہ نے جو پیش کیا ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو نہ تو پرانا ہے اور نہ ہی اسکار رفتہ ہے، نہ ہی فرسودہ ہے، بلکہ اپنے عصر سے، اپنے عہد سے، اپنے سماج سے بالکل جڑا ہوا ہے۔ اور ایک یہاں پر مثال دینا چاہوں گی، وہ بھی بالکل عصری اس میں انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک لڑکا جو مختلف قسم، یہ MBA وغیرہ میں جب بچے داخلہ لیتے ہیں تو انہیں
چیزیں بیچنے کے لیے گھر گھر جانا پڑتا ہے تو دو دوست ہیں آفتاب اور نوید. آفتاب ایک گھر پر کچھ چیزیں بیچنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں ایک خاتون رانا ہے جن کے ساتھ رانا کی فوٹو کے ساتھ نوید کے والد کی فوٹو لگی ہوئی ہے. آفتاب پریشان ہو جاتا ہے اور وہ جو بھی اپنا کام ہے جلد سے جلد نپٹاتا ہے. رانا سے دریافت کرتا ہے کہ کیا یہ آپ کے شوہر ہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں، اور یہ فوراً نکل کر اپنا سارا کام بھول جاتا ہے، اپنے دوست کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ اس نے آج کیا دیکھا. نوید یہ کہتا ہے کہ بھائی تم پریشان مت ہو کیونکہ میرے والد نے مجھے یہ بتا دیا ہے. دراصل وہ سعودی عرب میں کام کرتے تھے، وہاں ان کی ملاقات اس خاتون سے ہوئی جو شکار بنی ہے ایسے افراد کا جو خواتین کو سعودی عرب لے جا کر ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے. ایسی بے شمار مثالیں آپ کو اخبارات میں بھی ملتی ہیں، حقیقی زندگی میں بھی ملتی ہیں. ان کا کیا کیا جائے؟ نوید کے والد نے اس کا یہ حل ڈھونڈا کہ اس خاتون کو نئے ملک میں بے یار و مددگار چھوڑنے کے بجائے وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے اور اپنے وطن میں ایک علیحدہ مکان میں ان کو رکھا اور اس کو مناسب نوکری دلوائی تاکہ اس کی زندگی کو ایک راستے پر لے جائیں. یہ تمام حالات کے ساتھ یہ دونوں پھر رانا کے پاس پہنچتے ہیں. تب پتہ چلتا ہے کہ رانا نوید آفتاب کے بھائی کے قریب ہو چکی ہے اور ان قریب دونوں کی شادی ہونے والی ہے. تو ایک زندگی جو بگڑ رہی تھی وہ کس طرح چھوٹی سی ایک سمجھیے مدد کی وجہ سے ایک راستے پر لگ گئی. سعودی عرب میں رہنے والے جانتے ہیں کہ اس قسم کے حالات وہاں اکثر و بیشتر پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں اور اب بھی پیش آ رہے ہیں. شبینہ نے بتایا ہے کہ حسن سلوک کیا ہوتا ہے، رواداری کیا ہوتی ہے، خلوص کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہے، امت کی ترقی کس میں ہے اور حالات کو سنوارنے کے لیے آدمی کو کبھی کبھی کس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے اہل و عیال کو اس طریقے سے جھونک دینا پڑتا ہے. تھوڑی سی لغزش یا اگر اس قسم کی بے احتیاطی خود نوید کے والد کی زندگی تباہ و برباد کر سکتی تھی. تو یہاں ایک نیا مطمع نظر پیش کرتے ہوئے کہ ہم کو تھوڑا سا رسک اٹھانا چاہیے لیکن مردانہ وار ان حالات کو دور کرنے، ان کو بہتری کی سمت میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ انہوں نے بتایا ہے. ویسے اگر میں یہاں اور افسانوں کے بارے میں باتیں کرتی چلی جاؤں تو پھر آپ کتاب کاہے کو خریدیں گے؟ جو افسانے ہیں ان سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ شبینہ کے پاس نئی سوچ ہے، نئی فکر ہے، نیا طرز اظہار ہے اور آپ ان کی زبان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی کیفیت کے بارے میں اور ان کے افسانوں کے ڈیٹیل کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہیں. شاید میرے یہ دو افسانے آپ کو اس کتاب کو خریدنے کی طرف مہمیز کر سکیں کیونکہ ان میں اور بھی ایسے ہی افسانے ہیں. یہ صرف دو نہیں ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں بول سکتی ہوں لیکن میرے بعد مقررین کی ایک بڑی صف یہاں موجود ہیں جو ہندوستان بھر کی نمائندگی کرنے والے ہیں. معظم بھائی 2+2 کے حساب سے ریاضی سے اسے پیش کریں گے اور نور اللہ قادری صاحب اپنی پرمغز تقریر کے ذریعے سے شبینہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے. پدم شری جیلانی بانو تو پدم شری ہیں، ان کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ میرے طالب علمانہ خیالات آپ کے سامنے رہے اور یقیناً آپ نے ان میں کچھ تو پایا ہوگا. اس کے ساتھ میں اسلم بھائی اور شبینہ فرشوری دونوں کو اس خوبصورت کتاب کی اشاعت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے اور آپ سب کی یہاں موجودگی اور میری باتیں سننے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گی. شکریہ. خدا حافظ. ڈاکٹر فاطمہ پروین صاحبہ بہت شکریہ آپ کے نظری خیالات کا. آپ نے ایک بات کہی تو مجھے ایک بات یاد آئی کیونکہ بات میں بات جڑتی رہتی ہے کہ آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا شہید زبیری صاحب کے افسانوں کے مجموعے کی رسم اجرا ہو رہی تھی نمائش میدان میں. ڈاکٹر لاج بہادر کور اس
میں موجود تھے اور رسم اجرا ان کی ہاتھ ہونے والی تھی. نظامت کے فرائض میں انجام دے رہا تھا تو حسن فرخ مرحوم نے ایک مضمون پڑھا تھا جس میں انہوں نے ان کے پورے افسانوں کا ذکر کیا. راج بہادر بڑا صاحب نے میاں تم سب بول دیے تو خریدی گا کون کتاب, تھوڑے سے افسانے روکو تھوڑے تو روکو. حضرت فرخ صاحب نے کہا میں تو پورے بول چکا, اب کون سے افسانے کو, صحیح تو میری ساری بولنا. تو خیر آپ نے خود ہی کہا کہ اپنے ان افسانوں کا ذکر کیا کہ جن افسانوں کی آپ نے مطالعے کے بعد اس پر ایک تبصرہ میں خاص انداز میں کیا. بہت مشکور, ممنون آپ کا. حضرت محترم ڈاکٹر فرید الدین صادق وہ شخصیت جو اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہے. میں ان کی ڈگریوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت واحد شخصیت ہے جس نے عثمانیہ یونیورسٹی کو نہیں بلکہ حیدرآباد میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان تمام یونیورسٹیوں کو سب سے زیادہ ڈگریوں کے لیے پیسے ادا کیے ہیں اور ان کے فیسیں اتنی بھری انہوں نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ماشاءاللہ وہ کئی لوگ اور پڑھا سکتے تھے. ڈاکٹر فرید الدین صادق بزم صادق کے کرتا کرتا اور اپنی ذات میں خود انجمن اور وہ منظوم تحریت پیش کرنا چاہتے ہیں شبینہ فرشوری صاحبہ کے اس مجموعے افسانے میں. ان سے